زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ اللہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کتنی پرسکون جگہ ہے، نہ لڑائی، نہ منافقت، نہ غیبت، نہ بدگمانی اور نہ نفرت۔ سجدے میں جا کر گرنے کا جو مزہ ہے بے شک وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ حضرت علی رض نے فرمایا کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے سے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسط ہیں کہ اس سے تم کامیاب و نیک بخت ہو جاؤ گے۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھین جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ حضرت علی رض نے فرمایا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ بادشاہت کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے، پاور اور پیسہ انسان کے خون کا رنگ بدلے نہ بدلے لیکن اس کو پانی ضرور کر دیتی ہے۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے نا تو پھر قبروں سے وحشت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام سے جو سیکھا ہے وہ ہے کسی بھی ناقابل قبول رویے، الفاظ، عمل کے بدلے میں خاموش ہو جانا۔ کچھ وقت کے لیے یہ خاموشی اذیت دیتی ہے لیکن مستقبل کے بہت سے پچھتاؤوں اور خساروں سے بچا لیتی ہے۔ وہ شخص آپ کے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتا جو آپ کے اللہ سے دور کر دے۔ وہ کر چکا کب کا میرے شہر سے ہجرت لیکن وہ میری آنکھ سے اوجھل نہیں ہوتا۔ جب چھوڑ دیا جائے کسی ایک کو پیچھے وہ ادھورا ہی رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ مصائب کو چھپانا راز چھپانے میں شامل ہے کیونکہ ان کے اظہار سے دشمن کو خوشی ہوتی ہے اور محب کو دکھ ہوتا ہے۔